پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ العلق پڑھی تھی. سورۃ العلق میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الذی علم بالقلم، کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے ہمیں علم سکھایا. اور میں نے یہ بات آپ کو عرض کر دی تھی کہ علم سیکھنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے قلم یعنی پین یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ، زمانے طالب علمی میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ ہمیں ایک بات سمجھایا کرتے تھے. وہ یہ سمجھاتے تھے کہ علم کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں یا جتنی بھی اشیاء ہیں، ان سب کی ہمیشہ عزت کرنا. بھائی نہیں پلے پڑی بات، ہمیشہ ان کی کیا کرنا بھائی؟ عزت کرنا. تپائی پر آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، فرماتے تھے کہ اس تپائی کی بھی کیا کرو؟ عزت کرو، اس کے اوپر بیٹھو نہیں، خلاف ادب ہے. کیوں؟ یہ تپائی تمہارے علم سیکھنے کا کیا بن رہی ہے؟ ذریعہ بن رہی ہے. قلم زمین پہ گر جاتا تھا تو اساتذہ ہمارے فوراً ہمیں ڈانٹتے تھے کہ قلم کو فوری طور پر زمین سے اٹھاؤ. کیوں بھائی؟ یہ تمہارے علم سیکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اہم ترین ذریعہ ہے. تو جو علم کے حصول کے ذرائع ہیں نا، ان کی تعظیم بھی ہمارے اوپر ضروری ہے ہمیں کرنا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہمارے استاد نے ہمیں بتایا کہ حضرت جب مطالعہ فرماتے تھے تو کتاب کھولتے تھے. اگر کتاب کسی وقت الٹی کھل گئی، ہم تو کیا کرتے ہیں؟ کتاب کو گھما کے ایسے کر لیتے ہیں. وہ اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ وہ کتاب کو گھما کے سیدھا نہیں کرتے تھے، بلکہ خود اپنی جگہ سے تشریف لے جاتے تھے اور دوسری طرف جا کر کتاب کا اتنی اس کی کتاب کی عزت اور اتنا احترام تھا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میں بات کر کیوں رہا ہوں؟ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں، گزشتہ 2-3 سالوں سے 4 سالوں سے یہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، طلباء ہیں، ان میں ایک عجیب سی حرکت دیکھنے کو مل رہی ہے جس کو دیکھ کر یقین مانے دل بڑا دکھتا ہے. وہ کیا ہے کہ جس دن ان کا آخری پیپر ہوتا ہے نا، تو وہ اس پیپر کے چھوٹے چھوٹے پرزے بنا کے تو ہوا میں ایسے لہراتے ہیں اور جشن مناتے ہیں کہ آج پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے ہمیں کوئی جیل سے شاید آزادی مل گئی ہے. پچھلے سال کی بات ہے، یہ جو ہمارا لارنس روڈ ہے، یہ جہاں پہ جہاز کھڑا ہوا ہے، اس کے آگے ایگزامینیشن سینٹر ہے، سب کو پتہ ہے. تو اس دن شاید کوئی فرسٹ ایئر کا لاسٹ پیپر تھا. میرا وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا. یقین مانے وہ گول چکر سے لے کر تقریباً اس پوری سڑک پر اتنا کاغذ تھا، اتنا کاغذ تھا، اتنا کاغذ تھا. میں بغیر مبالغے کے یہ بات نہیں کر رہا، آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے یہ، کہ سڑک نظر نہیں آ رہی تھی. یہ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ یا ہمارے بچے یہ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور یہ کاغذ پھاڑ کر سڑکوں پہ گند پھیلا دینا، اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں ایک جملہ اگر عرض کر دوں تو محسوس نہ کیجیے گا کہ یہی وہ طبقہ ہے جنہوں نے کل کو جا کر ملک سنبھالنا ہے. اور اندازہ لگائیں کہ یہ طبقہ اس ملک کا حال کیا کرے گا. ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس سے بھی کئی گنا آگے نکل چکی ہوگی بات. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ الذی علم بالقلم، بھائی قلم کے ذریعے سے ہم نے تمہیں علم سکھایا ہے. قلم کا ادب کرو، یہ تمہارے علم کے حصول کا ذریعہ ہے. ہم قلم، کتاب، کاغذ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں جس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے کہ ہم ڈگریاں، وہ کاغذ تو چند وصول کر لیتے ہیں لیکن ہمارا دماغ جو ہے وہ وہیں کا وہیں ہوتا ہے. ہماری جو مینٹلٹی ہے، ہمارا مینٹل لیول جو ہے وہ وہی زیرو کے اوپر ہے. ابھی بھی ماسٹرز کی ڈگری بھی لے لی ہے، پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، فلاں بھی کر لی ہے، ڈمکانا بھی کر لی ہے، کو 50 قسم کی ڈگریاں سمیٹ لی ہیں، لیکن مینٹل لیول آج بھی وہیں کا وہیں ہے. ہمیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ میں نے کہاں گاڑی کھڑی کرنی ہے، کہاں گاڑی نہیں کھڑی کرنی، کہاں موٹر سائیکل لگانی ہے، کہاں موٹر سائیکل نہیں لگانی. یہ کسی آنے جانے والے کا راستہ تو نہیں ہے. میری اس حرکت کی وجہ سے کسی کو دقت تو نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، کسی کو پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، معذرت بھائی الفاظ تھوڑے سے سخت ہو جائیں گے، کہ اگر ہم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا شعور کا خانہ جو ہے وہ آج بھی بالکل خالی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں الذی علم بالقلم، بھائی قلم کے ذریعے سے تمہیں علم سکھلایا. تم قلم کی اس طرح توہین کر رہے ہو.
تم کاغذ کی اس طرح توہین کر رہے ہو، تم کتابوں کی اس طرح توہین کر رہے ہو، آگے جا کے کیا سیکھو گے؟ اللہ کریم میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔